کل سے ہم نے تذکرہ کیا کہ آج ہے 2 مارچ، 1 مارچ سے ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ طرز کی مردم شماری ہے جو 1997 کی مردم شماری ہوئی تھی۔ تو آئی ریممبر کہ آئی واز ویری ینگ، تو اس وقت بھی میں نے جو فارم بھرنے کی کوشش کی تھی مردم شماری کے، نہ صرف اپنے بلکہ اہل محلہ کے بھی، اور میرے والد صاحب کی مدد کی وجہ سے وہ پاسبل ہو پایا تھا۔ تو وہ ایک ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا کہ اشفاق فارم بھر رہے تھے 1997 جی، تو میں لکھنے پڑھنے کا، آپ کو پتہ ہے میں نے کتابیں بھی بہت پڑھی ہوئی تھیں۔ اچھا، آپ کو اور بھی کئی ایسی شخصیات یاد آئیں گی؟ کتاب یاد ہے کوئی؟ بانگ درا، چلیے ایک میں نے بتا دیا۔ اچھا جی، ملک میں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری مجموعی طور پر یہ 7ویں مردم شماری ہوگی، اور جس میں ادارہ شماریات کے فیلڈ ورکرز جو ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے، یعنی اب ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں، ڈیٹا جمع کیا جائے گا، اور اس مردم شماری میں شہریوں کو خود شماری، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، خود شماری یعنی اپنی انٹری خود کرنے کی بھی سہولتوں کی۔ اشفاق 97 خود کر رہے تھے، وہ آپ اب 2023 میں آپ کر سکتے ہیں ڈیجیٹلی۔ خود شماری پورٹل یعنی پورٹل بنایا گیا ہے، اچھا 1998 سوری 3 مارچ 2023 تک یہ دستیاب رہے گا۔ یعنی خود شماری یا خود انٹری کے لیے اب صرف 1 دن باقی آپ کے پاس رہ گیا ہے۔ مردم شماری کے نتائج 1 ماہ بعد دے دیے جائیں گے، اور مردم شماری کا عمل 1 اپریل تک جاری رہے گا۔ اس عرصے کے دوران شمار کنندگان گھر گھر جا کر قوائف اکٹھا کریں گے۔ پاکستان میں اب تک 1951، 1961، 1972، 1981، 1998 اور 2017 میں مردم شماری ہو چکی ہے۔ اچھا جی، میں 1997 کو 98 کہہ رہا تھا، تو 1998 کو 97۔ تو بہرحال آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک پاکستان اپنی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے تیار ہے، جہاں کاغذ اور قلم کے روایتی استعمال کو ترک کرتے ہوئے ٹیبلٹس اور آن لائن اپلیکیشنز کو استعمال کیا جائے گا۔ اور کل ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا کہ ایسے ہی ایک اہلکار تھے کہ جو کہ گئے تھے، پولیس کی ان کو سپورٹ حاصل نہیں تھی، اور یہ ان کے ہم منظر بھی آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا رہے ہیں کہ ان سے آ کے ان کا فون چھین کے لے گئے۔ ٹیبلٹ ان کا محفوظ رہا، لیکن ساتھ میں اسی دوران ان کو چوٹ بھی لگی۔ تو یہ بڑا افسوسناک ایک امر ہے۔ پولیس کو واقعتاً وہاں پر سیکیورٹی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور بڑی محنت سے یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو کے لیے موجود ہیں عنبر سلطانہ صاحبہ، ماسٹر ٹرینر برائے مردم شماری، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عنبر صاحبہ، میں تھوڑی سی اور ٹریننگ لے لوں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو ٹرین کروں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کل آخری تاریخ ہے خود شماری کی، یعنی کہ خود سے ڈیٹا انٹری کی؟ جی، تو اس کے لیے کیا مطلب کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ خود شماری کے بارے میں تو لوگ زیادہ اویئر ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ ایکسپرٹ بھی نہیں، خود پسندی کا لوگوں کو پتہ ہے، خود شماری کا نہیں پتہ، ایکسپرٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل سے ہمارا فیلڈ اسٹاف، جو آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے، لیکن وہ کل فرسٹ ڈے تھا۔ اب آج سے پالیسی بالکل چینج ہے، آج کوئی بھی نامینیٹر اور فیلڈ اسٹاف بغیر سیکیورٹی کے کہیں نہیں جائے گا۔ جینٹس اور لیڈیز وہ ساری نامینیٹرز یا فیلڈ اسٹاف سیکیورٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا 1,15,000 سے زائد کا عملہ اس میں شریک ہے، پورا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ شریک ہے۔ میں خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں خود اس عمل میں سپروائزر ہوں۔ تو سپروائزرز کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے بلاک یا ایریاز میں جا کے اپنا ایک سینٹر قائم کریں گے، کسی بھی اسکول میں جا کر وہ اپنا ایک آفس بنائیں گے، اور جتنا فیلڈ اسٹاف ہے وہ شام کو انہیں رپورٹ کرے گا۔ تو مردم شماری ایکچولی یہ پاکستان میں 7ویں مردم شماری ہے، جس میں کاغذ قلم کا کوئی دخل نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، سب ڈیجیٹل۔ یعنی کہ آپ لوگ جو گھر پہ بھی معلومات لینے کے لیے جائیں گے وہ بھی ڈیجیٹلی؟ وہ ٹیبلٹ سب کو دیے گئے، فیلڈ اسٹاف کو ٹیبلٹ دیے گئے، اس کا ایک پاس ورڈ ان کے موبائل پہ آیا ہے جو انہی کے پاس ہوگا۔ اب اس میں ٹریکر بھی انسٹال ہے، تو جیسے ہی وہ اس گھر پہ پہنچیں گے تبھی وہ پیج کھل کے سامنے آئے گا، تبھی وہ ٹیبلٹ آن ہوگا ٹریکنگ کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، سب سے پہلے ہم سربراہ کا نام ڈالیں گے، سربراہ سب سے پہلے گرین کلر کا مارکر ہوگا، اس سے ہم ہر گھر کے اوپر ایک کوڈ لگائیں گے۔ فار گھر بھی رہائشی عمارت الگ ہے اور کمرشل بلڈنگز کے لیے الگ کوڈ ہے۔ اب جب وہ ہمارا نمائندہ جائے گا تو سربراہ کوئی بھی باہر آئے گا تو سربراہ کا نام جیسے ہی پٹ کریں گے تبھی وہ پیج کھلے گا، اور فردر نادرا کا ڈیٹا ہوگا، جی نادرا ہمارے ساتھ ہے، نادرا ہمارے سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہے، تو نادرا بھی ہمارا ایک سمجھے کو پارٹنر ہے اس جہاں پر ڈیٹا کام نہیں کرتا۔ آپ کو بتائے کہ یہاں پر تو 2 منزلہ گھر کے اندر چلے جائیں تو نیچے سگنل نہیں آ رہے ہوتے۔ جی سر، یہ اس طرح کے ایشوز تو ہو رہے ہیں، کل سے ہی ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں کل کچھ شکایت موصول ہوئی ہے کہ ٹیبلٹ نے کام نہیں کیا کئی جگہ پر، ٹھیک ہے، تو یہ تو فلاز آ ہی رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سر ہم کیا کریں گے، جب یہ ہماری جو اسکیجول ہم نے دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم دوبارہ سے جو رہ گئے ہیں گھر، ان کی مردم شماری دوبارہ کریں گے۔
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے, میں کیسے کر سکتا ہوں خود شماری؟ آپ خود شماری ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پیج ہے, ایک وہ دیا ہے لنک, وہ کھولیں گے ٹھیک ہے اس میں, لیکن اب تو اس کا ٹائم شاید گزر گیا. تو ہم تو سن رہے ہیں کل تک ٹائم ہے, کل تک ٹائم ہے, کل کے بعد جو ہے نا پھر آپ. اچھا فرض کریں وہ جو خود شماری میں ہم گئے, پورٹل میں گئے, ہم نے اپنا ڈیٹا اس میں پٹ کیا, ٹھیک ہے وہ سیو ہو گیا, لیکن سم ہاؤ اس میں کچھ غلطی ہو گئی, ایڈٹ کرنا چاہیں تو ایڈٹ کا آپشن ہے؟ ایڈٹ کا آپشن نہیں ہے, یہ ایک ہی دفعہ میں جس طرح سے ہم کوئی ویزا کا فارم بھرتے ہیں نا, ہمارے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ نے یہ فارم فل کر لینا ہے, آدھا گھنٹہ تو 1 گھنٹہ, اسی طرح سے پھر اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ نامینیٹرز آپ کے گھر پہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے, زیادہ مشکل نہیں ہوگا اگر ایڈٹ کا آپشن رکھ دیتے تو لوگ کر لیتے, ایڈٹ نہیں وہ ایکچولی ایسا ہی ہے, لیکن دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم ڈیجیٹل ہو رہی ہے ٹھیک. اب ہمارا جو اسٹاف ہے وہ تو تربیت لے کر آ رہا ہے, اس کو تو ہم نے ٹریننگ دی ہے, 2 مہینے سے میں خود ٹریننگ دے رہی ہوں, تو وہ ٹریننگ لے کر آ رہا ہے, دے آر ٹرینر, تو وہ جو جس طرح سے پٹ کریں گے وہ آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ان کو کوئی اسپیشل کارڈز وغیرہ جاری کیے, یہاں پر تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بڑی زبردست چیز تھی کہ جیکٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے گرین کلر کی جیکٹس ہیں, تو کارڈز وغیرہ بھی ان کے پاس ہوں گے, کہیں ایسا نہ ہونا کہ امپرسنیٹرز وہاں پر لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائیں, ان کا ڈیٹا لے کے, آپ کو پتا ہے کیا سے کیا ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہوگا, ان کے پاس کارڈ ہے, جو بھی باہر آئے گا گیٹ سے وہ ان سے پوچھیں گے, وہ اپنا کارڈ شو کریں گے ان کو, اور وہ سارے دیکھیں گرین کلر کی جیکٹ ہم نے ایسے ہی نہیں کسی کو بانٹ دی ہے ٹھیک ہے نا, اس کی باقاعدہ انٹری ہوئی ہے, اور وہ باقاعدہ تربیت لے کر, اور ان کا نام آن لائن ہے, بلکہ وہ اسلام آباد سے بھی آن لائن ہے ہمارے نمائندے ٹھیک ہے نا, ان کی باقاعدہ ڈیڈکشن ہو رہی ہے, فیس ڈیڈکشن ہو رہی ہے, ٹریکر ہے ٹیبلٹ میں. اچھا فیس ڈیٹیکٹ کر کے فیس ڈیڈکشن ہو رہی ہے, اور ٹریکر کے ساتھ جا رہے ہیں وہ, ان کے پاس ٹیبلٹ ہے, ٹریکنگ ہے, تو کوئی اور تو وہ ٹیبلٹ لے کے جا نہیں سکتا ہے نا, انٹل اور انلیس کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اچھا آپ نے کہا کہ آپ محکمہ تعلیم سے ہیں؟ جی میں محکمہ تعلیم سے ہوں, میں ہیڈ مسٹریس ہوں اور ماسٹر ٹرینر ہوں الیکشن کے میں بھی اور سینسس میں بھی. اچھا 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 زبردست. تو اس کا مطلب ہے یہ بڑے دیکھیں یہ اچھی چیز ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قابل لوگ اس فیلڈ میں آئیں, اور کیونکہ ابھی الیکشنز ہوں یا پھر الیکشنز کے دوران بھی تعلیمی سٹاف کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر خاص طور پہ یہ جو معاملہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے, تو اس کو آپ کب تک یہ جو گھر گھر جا کر یہ جو ہوگی مردم شماری, اور ایک گھر میں اگر 2 فیملیز رہ رہی ہیں جی میں یہ ان کو کیسے کریں گے؟ جی میں یہ بتاتی ہوں, تھوڑا سا یہ بھی کہ ٹائم لمٹ بڑھائی جا سکتی ہے اس میں؟ جی بالکل بڑھتی ہے ٹائم لمٹ, اگر ہمارا ٹارگیٹ اچیو نہ کر سکے ہم تو اس کو فردر ایکسٹینڈ کریں گے, 1 اپریل سے بھی آگے کی ڈیٹ دیں گے. اچھا ایسا ہوتا ہے, دیکھیں گنجان آبادی کا شہر ہے کراچی, تو یہاں پر عام طور پہ پورشن وائز سسٹم ہے, یا فلیٹ سے اگر ہمارا نمائندہ ایک گھر پہ جاتا ہے, فار ایگزامپل گھر کا نمبر ہے DT3 اور اس کے 3 فلورز ہیں, تو ہم اس پہ کیا نمبر ڈالیں گے, 001 سلیش کر کے, سلیش کر کے ایک نمبر دیں گے, یعنی وہ 3 گھر شمار ہوں گے, ہر گھرانے کا اپنا سربراہ جی وہ ہر گھرانہ الگ الگ شمار ہوگا, 3 منزلہ گھر ہے, 3 فیملیز رہ رہی ہیں, تو وہ 3 گھر ہوں گے. اچھا اور ایک والد صاحب ہیں, ان کی فیملی الگ شمار ہوگی, اور بیٹے کی فیملی اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیٹا اگر میریڈ ہے, دیکھیں اس میں کالم ہے مذہب کا, ازدواجی حیثیت کا, میریٹل نان میریٹل اسٹیٹس کا, تو پھر جب بچہ شادی شدہ ہے تو اس کی الگ گھرانہ الگ فیملی کاؤنٹ ہوگی ٹھیک ہے نا, تو ایسا ہے. اچھا اسی طرح سے فلیٹ سسٹم ہے, تو فلیٹ سسٹم میں سب سے پہلے تو مین گیٹ پہ فلیٹ کے ایک نمبر ڈال دیں گے ہم, اس کے بعد اس کے سب یونٹس ہوں گے, ہر فلیٹ پہ الگ گرین کلر سے نمبر ڈالے گا نامینیٹر, اور پھر ان کے قوائف درج کرے گا. یہ سارا آپ نے ایجوکیٹ کیا اپنے اسٹاف کو؟ ایگزیکٹلی ہم 2 مہینے سے اسی ڈیجیٹل اس میں لگے ہوئے ہیں, ابھی بھی ٹریننگ جاری ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی بھی جس کو نہیں آ رہا ہمارے سینٹرز پہ آئے شام کو, دوبارہ سیکھ کر. تو کہاں کہاں آپ کے سینٹرز ہیں؟ جی میرا سینٹر تو انجمن اسلامیہ اسکول تھا سینٹرل میں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, وہاں کی میں ہیڈ تھی, وہاں کی میں وہاں دیگر ماسٹر ٹرینرز کو بھی سپروائز کر رہی تھی. مختلف سینٹرز ہیں, وفاقی اردو یونیورسٹی میں ہے, بڑے بڑے اسکولوں میں ہم نے قائم کیے ہیں. لیکن چہرے کی شناخت بھی کہ یہ سکسیسفل ہو مردم شماری. مردم شماری بہت ضروری ہوتی ہے آئندہ کی پلاننگ کے لیے, کسی ملک کی ترقی کے لیے, اس کے ٹارگیٹس اچیو کرنے کے لیے ہمیں صحیح قوائف تو پتہ ہونے چاہیے. اب فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں, ہمارے ملک میں 50% سے زیادہ آبادی لیڈیز کی ہے, خواتین ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری خواتین صحیح طرح سے ان کا اندراج ہی نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے, آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں پتا, تو ہم ان کے لیے کیا کریں گے. ایک سال میں بچے کتنے پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی اندراج نہیں ہوتا. بہرحال جی بہت شکریہ آپ کا, جی آپ ہمارے پاس ہمارے ساتھ تھی, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بڑی انفارمیشن ہمیں یہاں پر ملی ہے, اور ضروری ہے, بڑے ڈسپیوٹ بھی ہیں بھائی, پولیٹیکلی بھی بڑے ڈسپیوٹ ہیں مردم شماری اور ساری. سیدھی سی بات یہ ہے
کہ وسائل کی تقسیم اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب معلوم ہو کہ آبادی کتنی ہے. ٹھیک ہے, جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آبادی کتنی ہے تو پھر کیسے کس طرح سے اندازہ کر کے کیا جائے گا کہ بھائی اس علاقے کو اتنے پیسے دینے, اس علاقے کو کہ ہم ڈیجیٹل ایرا میں ہیں اور ڈیجیٹلی ہم اپنے آپ کو تمام تر چیزوں کو ایکوپڈ کر رہے ہیں, یہ زیادہ بہتر اللہ کرے بس سسٹم میں بیٹھ جائے جیسے RTS بیٹھا تھا. اوکے فائن.